بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نزر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها كما سمع او كما قال علیہ الصلاة والسلام وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم ارحم خلفائی قلنا ومن خلفاؤک یا رسول اللہ قال الذين يروون احادیثی ويبلغونها الى الناس او كما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اس آخر کے لیے بہت ہی سعادت کے لمحات ہیں۔ ایک عظیم علمی اصلاحی تربیتی مرکز میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، آپ حضرات کی زیارت نصیب ہو رہی ہے، اور کچھ کہنے سننے کا حضرت اقدس نے موقع عطا فرمایا۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ وہاں روٹی کھائیں گے، یہاں کچھ اور بھی کرنا پڑ گیا۔ چلو، روٹی مفت میں مولوی کو ملتی نہیں۔ حضرت اقدس فرما رہے تھے مضمون حجیت حدیث۔ حدیث کا لغت عربی میں کیا معنی ہے؟ مشکوٰۃ شریف میں پڑھا تھا، ہمارے استاذ محترم حضرت مفتی عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ابتدائی مباحث میں جو بات پڑھائی سمجھائی، اس میں یہ بات بھی تھی کہ حدیث بات جدید کو کہا جاتا ہے۔ ہر نئی بات کو لغت عربی میں حدیث کہتے ہیں، لیکن محدثین کی اصطلاح میں حدیث کسے کہتے ہیں؟ پھر علماء نے حدیث کے حوالے سے دو قسمیں بھی بنائیں، ایک علم درایت حدیث اور ایک علم روایت حدیث۔ علم روایت حدیث کی تعریف تو محدثین یوں فرماتے ہیں، هو علم یعرف به اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ واحوالہ۔ علم روایت حدیث اس علم کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال، آپ کے افعال اور آپ کے احوال کا علم ہو، اس علم کو علم روایت حدیث کہا جاتا ہے۔ اس علم کا موضوع، علم میں جس چیز سے بحث کی جاتی ہے وہ اس علم کا موضوع کہلاتا ہے۔ علم روایت حدیث کا موضوع خود ذات رسول ہے، لیکن ذات رسول میں دو حیثیت ہیں۔ ذات رسول اپنی ذات کی حیثیت سے، اور ذات رسول من حیث انہ رسول اللہ۔
اس حیثیت سے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو علم روایت حدیث میں جو بحث ہوتی ہے وہ ذات رسول من حیث انہ رسول اللہ کی حیثیت سے بحث ہوتی ہے۔ پورے علم میں آقا کی ذات مقدس بحیثیت رسول کے اس سے ہی بحث کی جاتی ہے۔ علم روایت حدیث کی غرض و غایت کیا ہے، کیوں پڑھا جاتا ہے، کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کئی اغراض علم روایت حدیث کی ہو سکتی ہیں۔ سب سے اہم غرض وہ فہم القرآن ہے، تاکہ حدیث کے ذریعے سے ہم قرآن مجید کو سمجھ سکیں۔ ناممکن ہے قرآن مجید کا فہم بغیر حدیث کے۔ تو سب سے بڑی اہم غرض یہی ہے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے، اور ایک اہم غرض سعادت دارین بھی ہے۔ جب اس علم حدیث میں مشغول ہوں گے، دار دنیا میں بھی سعادت اور دار آخرت میں بھی سعادت انشاءاللہ ہمارے مقدر میں ہو جائے گی، سعادت دارین۔ اور بعض علماء نے فرمایا یہ بھی اہم ترین غرض ہے، معرفت الاحکام الشرعیہ، شریعت کے جو احکام ہیں حدیث کے ذریعے سے ان کی پہچان ہو جائے۔ یہ ہے علم روایت حدیث کی غرض، احکام شرعیہ کی معرفت اور پہچان۔ اور ایک غرض محدثین یہ بھی بیان کرتے ہیں، دنیا کا ضابطہ ہے کہ جو محبوب کا کلام ہوتا ہے، کلام محبوب وہ انتہائی مرغوب ہوتا ہے، اس سے محبت ہے تو محبوب کے کلام میں بہت رغبت ہوتی ہے۔ کلام محبوب تمام دنیا کی مرغوبات میں سب سے اہم مرغوب چیز، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ہمارے محبوب نہیں بلکہ محبوب کائنات ہیں، محبوب خدا ہے۔ تو یقینی بات ہے اس محبوب خدا، محبوب کائنات اور محبوب جن و انس، محبوب ملائکہ کی باتوں کو جب ہم پڑھیں گے تو یقیناً ہماری رغبت میں اضافہ ہوگا۔ یہ بھی ایک اہم ترین غرض ہے۔ کلام محبوب مرغوب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کائنات ہیں، اس لیے ہمیں حدیث رسول سے پیار ہے اور اس سے ہم بحث کرتے ہیں۔ ایک غرض محدثین یہ بھی بتلاتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اور محدثین کے فضائل بہت بیان کیے۔ حدیث میں مشغول ہونے والے خوش بخت، پڑھنے والے، پڑھانے والے، حدیث کی خدمت کرنے والے، ان کے بھی بے شمار فضائل ہیں، اور حدیث کی عظمت اور فضیلت تو سبحان اللہ۔ تو علم روایت حدیث میں مشغول ہونے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اس حدیث کی فضیلت کو بھی حاصل کر لیں، اور محدثین کے جو فضائل آقا کی زبان سے جاری ہوئے وہ فضائل بھی ہم حاصل کر لیں۔ یہ بھی بڑی اہم غرض۔ اور آقا نے حدیث میں مشغول ہونے والے خوش بخت، خوش قسمت، خوش نصیب لوگوں کے لیے دعائیں بھی بڑی دی ہیں۔ تو ایک غرض یہ بھی ہوتی ہے آقا کی جو مقبول دعائیں ہیں ہم اس کا مصداق بن جائیں، وہ دعائیں ہمیں بھی حاصل ہو جائیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آقا نے اس انداز سے دعا دی، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحافظها ووعاها وأداها كما سمع۔ اللہ رب العزت اس کو تر و تازہ کر دے، خوش کر دے۔ نظر اللہ، نظر اللہ کے لفظ پر ایک بات ذہن میں آ رہی ہے،
یہ جو آقا کی دعا ہے حدیث میں مشغول ہونے والے خوش قسمت کے لیے، یہ ایک ایسی عظیم دعا ہے۔ قرآن مقدس میں اہل جنت کے لیے یہ لفظ بولا گیا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، جنت کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، ملیں گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، سب سے بڑی اور آخری نعمت جو اہل جنت کو نصیب ہوگی وہ اللہ پاک کی زیارت ہوگی۔ یہ بہت بڑی عظیم دعا ہے۔ اللہ پوچھیں گے بھی صحیح، کچھ اور بھی چاہیے؟ ہم تو حلوے کی درخواست کریں گے، صرفی کہیں گے صرف ہو، ہم ابواب یاد کریں، سیغے نکالیں، ناوی کہیں گے ذرا ہم مرکب، ناقص اور مرکب، ہر ایک اپنے اپنے ذوق کے مطابق اللہ سے درخواست کرے گا۔ ایک خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، شعر تو کافی لمبے چوڑے ہیں، آخری بات میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، جنت میں ملے گا سب جس نے جسے چاہا، جو بھی خواہش کرے گا اہل جنت کو اللہ تعالیٰ وہ خواہش عطا فرمائیں گے۔ جنت میں ملے گا سب جس نے جسے چاہا، ہمیں تو وہاں پسند دیدہ سری ہوگی۔ ہم تو یہ درخواست کریں گے، حضرت تھانوی بیٹھا ہو، وہ ملفوظ بیان کر رہا اور ہم سن رہے ہیں، ہمیں تو یہ پسند ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی، ویسے تو تمام اہل علم کے دل میں قرآن مجید کی عظمت، فضیلت، مرتبہ، محبت موجود ہوتی ہے، لیکن حضرت کے دل میں جو قرآن کی محبت رچی بسی تھی وہ ایک عجیب نظارہ پیش کرتی تھی۔ وہ یہاں تک فرماتے ہیں، اگر اللہ نے ہمیں جنت میں پہنچا دیا، جنت کی حوریں ہمارے پاس آئیں گی تو میں تو ان کو صاف کہہ دوں گا، قرآن آتا ہے تو بیٹھو ورنہ اپنا راستہ کرو، مجھے تمہاری ضرورت ہے، میں تو تم سے قرآن ہی سننا چاہتا ہوں۔ تو ہر آدمی اپنے اپنے ذوق کی درخواست کرے گا۔ علماء کے علاوہ تمام عوام کہے گی ہر قسم کی نعمتیں موجود ہیں، اب ہم کیا درخواست کریں؟ اللہ خود فرما رہے ہیں کچھ اور چاہیے، تو یہ فیصلہ ہوگا بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہم علماء سے جا کر پوچھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے آپ کی ضرورت جنت میں بھی ہوگی۔ علم کو پختہ کر لو، علم پر عمل بھی ہو جائے، جنت کے دروازے بند نہ ہوں۔ ایک عالم کہہ رہے تھے، حدیث پاک سے اشارہ ملتا ہے، جہنم کا آغاز علماء سے ہوگا۔ خدا نخواستہ اگر ایسا علم ہے کہ افتتاحی جہنم کا ہمارے ذریعے سے ہو جائے تو برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو علماء سے پوچھیں گے تو علماء کہیں گے ایک نعمت باقی ہے، درخواست کرو یا اللہ اپنی زیارت کرا دے۔ جب اللہ پاک کی زیارت ہوگی اہل جنت کو تو وہ نقشہ قرآن مجید میں موجود ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا۔ میں قرآن ڈیرہ غازی خوالا پڑھتا ہوں، محسوس نہ کرنا، مجھے نہیں پتہ ناظرہ پہلا زوئے ہے یا زواد ہے، بہرحال آپ ہی پہچانیں کون ہوگا۔ چلو شکر ہے۔ کیا فرمایا؟ وجوہ یومئذ الی ربہا ناظرہ۔ اہل جنت اس وقت کس حال میں ہوں گے جب اللہ پاک کی زیارت کر رہے ہوں گے تو ان کے چہرے چمکدار ہوں گے، جب اللہ کی زیارت کر رہے ہوں گے بڑے پر رونق ہوں گے۔ تو اہل جنت کو جنت میں جو نعمت عظمیٰ ملنے والی ہے اللہ پاک کی زیارت، اس وقت چہروں کی جو کیفیت ہے، آقا اس حدیث میں فرماتے ہیں یا اللہ جو میری حدیث کو یاد کرنے والے ہیں ان کو وہی چہرے عطا فرما۔ بہت بڑی دعا ہے۔
نظر اللہ عمران، یا اللہ ان کے چہروں کو تر و تازہ کر دے، بارونق کر دے، روشن کر دے، جو میری حدیثوں کو پڑھے، یاد کرے، آگے پہنچائے۔ اور ایک حدیث میں یہ دعا بھی دی، اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر خصوصی رحمت نازل فرما۔ صحابہ کرام نے عرض کی، من خلفاؤک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے خلفاء کون سے لوگ ہیں؟ تو آقا نے متعین فرما دیا، مصداق بتلا دیا، الذین یروون احادیثی ویبلغونہا الی الناس، جو میری حدیثوں کو روایت کر رہے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے اور لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، یہ ہیں میرے خلیفہ۔ لیکن اس میں بھی وہی شرط ہے، حدیثوں کو محفوظ کرنا بھی مجھے خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، اور آگے پہنچانا بھی اسی جذبے سے ہو۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کام تو بہت اونچا کر رہے ہیں، حدیثیں پڑھ بھی رہے ہیں، یاد بھی کر رہے ہیں، آگے پہنچا بھی رہے ہیں، نعوذ باللہ دنیا میں یہ نیت کر کے عمل کر رہے ہیں کہ ہم دنیا بٹوریں، واہ واہ ہو، لوگ ہاتھ چومیں، میری شہرت ہو جائے، دنیاوی اغراض کے لیے اونچے سے اونچا یہ عمل، حدیث کو یاد کرنا، حدیث کو پہنچانا، یہ پھر اس کا مصداق نہیں بنے گا کہ یہ حضور کے خلفاء میں شامل ہوں، بلکہ ان کے لیے تو بہت خطرناک انجام ہوگا۔ حضرت اقدس حضرت مفتی عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات والے سال واقعہ ذکر کیا تھا، بڑا مشہور ہے، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک خاص شاگرد تھا جو آپ کی روایتیں یاد کرتا، باتیں احادیث یاد کرتا، لوگوں کو پہنچایا کرتا تھا۔ کچھ مدت کے بعد اچانک غائب ہو گیا۔ حضرت کو بڑا صدمہ پہنچا کہ حاضر باش شاگرد اور وہ غائب ہے۔ ایسے شاگردوں کے غائب ہونے سے استاذ کا دل بڑا دکھتا ہے۔ حاضر باش، اس لیے آج کل مدارس میں انعام مقرر ہیں، جو سال بھر غیر حاضری نہیں کرے گا یہ انعام ملے گا، تو بڑی سعادت کی بات۔ کچھ مدت کے بعد ایک شخص خنزیر کو پکڑ کر حضرت موسیٰ کے سامنے لائے، آپ اس کو جانتے ہیں؟ یہ کون سا شخص ہے؟ یہ کون سی چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں تو اس کو نہیں پہچانتا، میں تو اس کو خنزیر کی شکل میں ہی دیکھ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا، یہ آپ کا وہی شاگرد ہے جو آپ کی حدیثیں یاد کرتا تھا۔ اللہ نے اس کی شکل مسخ کر دی، کیونکہ یطلبون دنیا بالدین، حدیث کی بنیاد پر دنیا کمانے کا جذبہ تھا، نیت اس کی فاسد تھی۔ اس لیے بہت بڑے بزرگ ہیں، غالباً حضرت جنید بغدادی یا بایزید بستامی، وہ فرماتے ہیں ایک نٹ کو دیکھا، وہ ایک تار، ایک رسی تنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر باریک رسی پر چل رہا تھا بغیر سہارے کے، بہت کرتب دکھا رہا تھا، لوگ اس کو انعام دے رہے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا، ھذا خیر، یہ شخص جو نٹ پر یہ کرتب دکھا رہا ہے اور پیسے بٹور رہا ہے، خیر من اصحابنا، یہ ہمارے ان علماء سے 1000 درجے بہتر ہے جو دین کی بنیاد پر دنیا کماتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا کرتب دکھا کر دنیا ہی کما رہا ہے، یہ ان سے بہتر ہے جو دین کو استعمال کر کے دنیا کماتے ہیں۔ تو بہت خطرناک بات ہے، پیغمبر کی حدیث اور اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنے۔ اس لیے اس حدیث کی اور اس دعا کا مصداق وہی خوش قسمت ہوں گے جنہوں نے اپنی نیت کی اصلاح کر لی، محض اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے حدیثیں یاد بھی کرتے ہیں، حدیثیں بیان بھی کرتے ہیں، حدیثوں پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو آقا نے ان کے لیے دعا دی
اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر خصوصی رحمت نازل فرما۔ بہرحال یہ اغراض ہیں علم روایت حدیث کے۔ تو ایک علم درایت حدیث ہے، اس میں بات لمبی ہو جائے گی۔ ایک علم روایت حدیث جس کا موضوع، جس کی غرض و غایت، جس کی تعریف آپ کے سامنے آ چکی۔ حدیث کی تعریف کیا ہے؟ لغت عربی میں تو حدیث کا معنی بات جدید ہے، لیکن محدثین کی اصطلاح میں حدیث کی تعریف ہے اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و احوالہ۔ بعض نے احوال کی بجائے تقریرات کا لفظ ذکر کیا ہے۔ حضور کے منہ سے نکلا ہوا کوئی کلمہ، حضور کے بدن سے، اعضاء سے صادر ہونے والا کوئی عمل، یا آقا کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا اور آقا نے خاموشی اختیار کی، اس کو محدثین کی اصطلاح میں تقریر کہا جاتا ہے۔ تو حضور کے اقوال اور افعال اور تقریرات کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث کی تعریف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث کی خدمت کرنے والوں کے لیے بھی بڑے اچھے اچھے القاب محدثین نے منتخب کیے۔ جو حدیث پڑھانے والا ہے استاذ حدیث اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کو اگر بخاری کے 2-4 لفظ پڑھا رہا ہو تو شیخ الحدیث بن جاتا ہے۔ چاہے ایک بچی کو بخاری پڑھا رہا ہو تو وہ استاذ حدیث نہیں، شیخ الحدیث ہے، بنات کا شیخ الحدیث بن جاتا ہے۔ اور ایک وہ خوش قسمت ہے جس کو محدث کہا جاتا ہے، جو سینکڑوں حدیثوں کا حافظ بن جائے۔ اور اگر ایسا بن جائے کہ اس کو تقریباً 1,00,000 حدیث یاد ہو تو اس کو محدث اعظم کہا جاتا ہے۔ 3,00,000 حدیثیں یاد ہوں تو اس کو حافظ یا حجت کہا جاتا ہے۔ اور ساری حدیثیں اگر زبانی یاد ہوں تو ان کو حاکم کہا جاتا ہے۔ یہ بہرحال محدثین کے ہاں اصطلاحات ہیں۔ حدیث کی خدمت کرنے والوں کے لیے، مشغول ہونے والوں کے لیے یہ آقا کی دعائیں۔ علم حدیث کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں یہ علم حدیث تمام علوم سے اشرف علم ہے، افضل، برتر، اعلیٰ، حتیٰ کہ علم تفسیر سے بھی یہ افضل ہے، کیونکہ علم تفسیر میں بحث ہوتی ہے کلام لفظی سے۔ کلام کی 2 قسمیں ہیں، کلام نفسی جو اللہ کی صفت ہے وہ تو قدیم ہے، اور دوسری ہے وہ کلام لفظی جو حروف کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، ورقوں پر موجود ہے۔ حنبلی حضرات تو مبالغے میں کہہ کر صرف الفاظ کو ہی قدیم نہیں کہتے بلکہ ان کاغذوں کو بھی قدیم کہہ دیتے ہیں، اور اس راحل کو بھی قدیم، پھٹی کو بھی قدیم کہہ دیتے ہیں جس کو احمد بخش درخان نے بنایا۔ خیر یہ اپنا ان کا ذوق ہے۔ اصل میں تو کلام نفسی اللہ کی صفت ہے، کلام لفظی وہ حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ تو علم تفسیر میں بحث ہوتی ہے کلام لفظی سے جو حادث ہے، مخلوق ہے، اور ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر یقینی بات ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے، جو علم حدیث کا موضوع ہے۔ اور ہر علم کی شرافت، عظمت وہ موضوع کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ جس کا موضوع اشرف وہ علم بھی اشرف۔ تو علم حدیث علم تفسیر سے بھی افضل، اعلیٰ، اشرف ہے۔ اللہ نے اس کو بڑی عزت عطا فرمائی۔ خیر یہ ابتدائی باتیں کچھ میں نے یاد کی ہوئی تھی، کچھ لکھی ہوئی تھیں، آپ کو سنا دی۔ اصل مضمون تو ہے حجیت حدیث۔ تو بھائی اس پر محدثین نے فرمایا اہل اسلام کا اجماع اور اتفاق ہے، قرآن مقدس کے بعد دین کا ماخذ اگر دنیا میں موجود ہے تو وہ حدیث ہے۔ سب سے پہلا ماخذ قرآن ہے، اور قرآن کے بعد ماخذ دین
وہ حدیث ہے۔ حدیث کے بغیر دین سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ جیسے قرآن کی ہر آیت ہر لفظ حجت ہے، اس لیے حدیث کو بھی یقیناً حجت ماننا پڑے گا دین کے ماخذ ہونے کی وجہ سے۔ اور دینی مسائل اور احکام شرعیہ کی تشریح اور ان کو کھول کر بیان کرنا ممکن ہی نہیں جب تک حدیث کا سہارا نہ لیا جائے۔ قرآن مجید تو ایک متن ہے، ایک دستور ہے، اس متن پر عمل کرنا بغیر حدیث کے ممکن نہیں ہے۔ اگر نعوذ باللہ حدیث کو حجت نہ مانیں تو قرآن کے کسی حکم پر بھی عمل ممکن ہی نہیں ہے۔ مثلا یہی بڑا اہم حکم ہے قرآن مقدس میں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ہمیں یاد ہے حضرت مفتی صاحب نے ہمیں لکھوایا تھا، بھی صلاۃ کے کئی معنی آتے ہیں لغت عربی میں۔ صلاۃ کا معنی دعا بھی آتا ہے۔ تو اگر ہم حدیث کی طرف رجوع نہ کریں، کہیں ہم تو بس قرآن پر ہی عمل کریں گے، تو اقیم الصلاۃ کے معنی کو وہ کیسے سمجھائیں گے؟ اس کا تو معنی یہ ہے دعا کو قائم کرو۔ صلاۃ کا معنی دعا ہے، تو کوئی شخص یوں بیٹھا ہے اور یوں ہاتھ کرے گا جیسا کہ تعزیت کرنے والے ذمہ دار بیٹھے ہوتے ہیں، بس یہ حالت ہوتی ہے۔ آنے والا بھی یوں جھومر لگاتا ہے اور بیٹھنے والا بھی یوں، پڑھتے کچھ بھی نہیں ہے نا مراد، رواج ہے، بس رواج پر عمل کر رہے ہیں۔ 100 آدمی آئے گا، 100 دفعہ اس بیچارے کو ہاتھ اٹھانے پڑیں گے۔ نامرادوں کو کہا ہے بھی ایک ہی لفظ کہہ دو، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن کہتے ہیں نہیں، ہمارا رواج باپ دادے کا چل رہا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو جیسے ذمہ داروں کی یہ عادت ہے تعزیت کے وقت ہاتھ پھیلانا اور بند کرنا، تو قرآن پر جو عمل کرتا ہے اور اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، وہ کہے گا اقیم الصلاۃ کا معنی ہے ٹھیک ٹھیک دعا کرو۔ بس یوں ہاتھ کرے گا، یوں رکھ لے گا، کہے گا میری نماز ہو گئی۔ یہ تو ابھی شریف آدمی ہے جو صلاۃ کا معنی دعا کر کے اس پر عمل کر رہا ہے دعا کی شکل میں۔ اور صلاۃ کا معنی تحریک الصلبین بھی آتا ہے۔ سادے لفظوں میں ترجمہ کریں یا ذرا مہذب انداز میں، تحریک الصلبین کا معنی ہے کولہے ہلانا، ان کو حرکت دینا۔ صحیح معنی تو یہ ہے اپنے چوتڑوں کو حرکت دینا، تحریک الصلبین، پچھلے حصے کو حرکت دینا۔ نماز میں چونکہ پچھلا حصہ رکوع سجدے میں حرکت کرتا ہے، تو نماز کے اندر یہ تحریک پائی جاتی ہے۔ تو اگر قرآن پر ہی عمل کرنا ہے تو اقیم الصلاۃ پر عمل کرنے والا وہ کہے گا نور جہاں کی طرح ڈانس کر لو، زبردستی نماز قائم ہو جائے گی۔ کیوں؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں بہترین قسم کا ڈانس کرو، اقیم الصلاۃ، تحریک الصلبین کا حق ادا کرو، اقیم۔ تو ہم تو چوتر ہلا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، ہماری نماز ہو گئی۔ تو چوتر ہلانے سے ان کی نماز ہو جائے گی۔ اب قرآن پر عمل ہو گیا ہے۔ اگر حدیث کے بغیر قرآن پر عمل کرنا ہے تو ڈانس کرتے جاؤ اور جنت میں دروازے کھلواتے جاؤ۔ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا معنی آپ جانتے ہیں کیا معنی ہے؟ مال کا بڑھ جانا بھی ہے، طہارت بھی اس کا معنی ہے۔ تو وہ کہے گا بس مال کو پاک کر دو، پاک پانی لے کر اس کو 3 دفعہ دھو لے، کہے کہ ماشاءاللہ زکوٰۃ میں نے ادا کر دی۔ کسی حکم پر بھی عمل کرنا ممکن ہی نہیں بغیر حدیث کے، اس لیے حدیث کو حجت ماننا پڑے گا۔ لا يمکن العمل الا بہ، حدیث کے بغیر قرآن پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ یہ منکرین حدیث کا سلسلہ چلا، یہ خباثت بھی الحمدللہ پاکستان کے مقدر میں ہے۔ بنا تو تھا کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، لیکن خبیث لوگوں نے قبضے کر لیے۔ کسی نے کوئی گندگی نکالی، کسی نے کوئی گندگی،
انکار حدیث کے سلسلے میں 3 اہم شخص بدبخت، ایک عبداللہ چکڑالہ کے رہنے والا، ایک کا نام میں نہیں لیتا کہیں مقدمہ نہ ہو جائے، ایک سر بھی تھا، سر پھرا سر، اس نے بھی حدیث کا انکار کیا، آگے خود ہی سمجھ لو کون تھا، سر پھرا سر۔ عبداللہ چکڑالہ کے رہنے والا، اسلم جیراج پوری، اور بدبخت لاہور کا غلام احمد پرویز۔ علماء کرام نے ان کے ملحد ہونے کا، بے دین ہونے کا، تاکہ کفر کا فتویٰ دیا، کیونکہ حدیث جو قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا دین کا معیار ہے، اس کا انہوں نے انکار کر دیا بدبختوں نے۔ تو یہ منکرین حدیث 3 قسم کے لوگ آئے، پھر ان کی ذریت روحانیت پیدا ہو گئی۔ یہ دنیا پاکستان میں خاص کر جو بھی غلط نظریہ لے کر اٹھے گا، سینکڑوں آدمی اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں، کوئی نہیں دیکھتا حقیقت کیا ہے۔ اب دیکھو غلام احمد قادیانی کو، خبیث کو، مخبوط الحواس ہے، اس کے حالات زندگی جو حضرات رسالوں میں لکھتے ہیں، تو کوئی شخص اس کو سمجھدار ماننے کے لیے تیار نہیں، عقل مند ماننے کے لیے تیار نہیں، مخبوط الحواس ہے، پاگل ہے، کبھی گڑ کی بجائے ڈھیلا کھا لیتا ہے، کبھی ڈھیلے کی بجائے گڑ سے استنجا کر لیتا ہے۔ ایسے خبیث کو لوگوں نے نبی مان لیا ہے۔ جب آدمی پاگل ہو جاتا ہے، اب ماننے والے پھر کوئی معمولی لوگ بھی نہیں ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ فوجی، جنرل، کرنل، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے جج باطل نظریات پر چلے جاتے ہیں۔ تو ان خبیثوں نے یہ نظریہ قائم کیا اور کہنے لگے، اصل میں بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام ہی نہیں کہ اپنی حدیثوں کے ذریعے سے امت کو کسی کام پر لائے، ان کا وظیفہ تو صرف بات پہنچا دینا ہے۔ اللہ نے جو قرآن ان پر نازل کیا ہے، بس اس کو پہنچا دینا، یہ پیغمبر کا وظیفہ ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ، یہ ہے پیغمبر کی ذمہ داری۔ یہ کہہ کر انہوں نے کہا تشریح کرنا دین کی، قرآن سمجھانا عمل کے ذریعے سے، قول کے ذریعے سے، یہ پیغمبر کا وظیفہ ہی نہیں۔ ایک تو بدبختوں نے یہ دعویٰ کیا، اور ایک دعویٰ یہ بھی کیا یہ حدیث یہ تو اجمیوں کی سازش ہے قرآن کے خلاف، ہم اس سازش کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم کیسے قرآن کے خلاف اجمیوں کی سازش کو قبول کریں۔ اور کچھ خبیثوں نے یہ بھی کہا حدیث حجت تو ہے، لیکن صرف صحابہ کے لیے حجت ہے، اسی دور کے لوگوں کے لیے حجت ہے، کیونکہ حضور ان کے امیر تھے، حاکم تھے، اور زمانے کا جو امیر ہوتا ہے اس کی بات حجت ہوتی ہے۔ تو حضور امیر کی حیثیت سے واجب الاطاعت تھے صحابہ کے لیے، ہمارے لیے نہیں، کیونکہ ہمارے تو وہ امیر نہیں ہیں، وہ حضور اپنے زمانے کے لوگوں کے امیر ہیں۔ یہ بھی بکواس کی ان لوگوں نے، اور یہ بھی بکواس کی کہ ہم حضور کی بات مانتے، ان کے اعمال کی تقلید کرتے، تابعداری کرتے، لیکن ہم تک جن وسائط سے یہ حدیث یا عمل یا قول پہنچا ہے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ درمیان میں وسائط ضعیف آ گئے، اگر ہم خود سن لیتے ان کی بات کو پھر تو ہم عمل کرتے، ہم نے خود سنا نہیں ان کی باتوں کو، خود اپنی آنکھوں سے آقا کے اعمال کو دیکھا نہیں، ہم کیسے ان کو مانیں، کیسے حجت مانیں؟ اس طرح کی انہوں نے بکواسیں کی ہیں۔ کبھی کہا اجمیوں کی سازش ہے، کبھی کہا حضور کا وظیفہ صرف بلاغ ہے، کبھی کہا صحابہ کے لیے تو حضور واجب الاطاعت ہیں، ہمارے لیے نہیں، اور کبھی یہ کہا کہ اگر ہم حضور کی بات خود سنتے، آپ کے عمل کو خود دیکھتے تو ہم مان لیتے، نہ ہم نے سنا نہ دیکھا، اب ہم کیسے اس پر عمل کریں؟ اس طرح کے نظریات انہوں نے لوگوں میں پھیلانے شروع کیے۔ لیکن علماء، صلحاء، بزرگان دین ہر دور میں دین کی دفاع کرنے والے الحمدللہ موجود ہوتے ہیں، تو انہوں نے ان سارے نظریات کی تردید کی،
دلائل عقلیہ سے بھی اور دلائل نقلیہ سے بھی۔ قرآن مقدس جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، تو قرآن کی آیات سے بھی ان کے غلط نظریات کی تردید فرمائی۔ چنانچہ ایک آیت یہ پیش کی جاتی ہے اہل حق کی طرف سے ان کی تردید کے لیے، تم کہتے ہو صرف ہم قرآن کو مانیں گے، نبی کی بات کو نہیں مانیں گے، نہ ماننے کی کئی وجوہات ہیں۔ تو اللہ تو قرآن مقدس میں فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے پیار چاہتے ہو، اللہ سے محبت چاہتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اللہ نے یوں نہیں فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوا القرآن، اگر میری محبت چاہتے ہو تو قرآن کی اتباع کرو، نہیں فرمایا پیغمبر کی اتباع کرو۔ اگر پیغمبر کی اتباع حجت ہی نہیں تو پھر اس آیت پر عمل کرنا کیسے ممکن ہے؟ تو آیت کا تقاضا یہی ہے کہ حضور واجب الاتباع ہیں، حضور کی پیروی کریں گے تو اللہ کی محبت کا خزانہ ملے گا، ورنہ اللہ کی محبت کا خزانہ نہیں مل سکتا۔ اسی طرح فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، قرآن کے جتنے احکام ہیں ان پر بھی عمل کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اگر اطاعت رسول ضروری نہیں، حجت نہیں، تو پھر اطاعت رسول کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اور صیغہ امر کا ہے، الامر للوجوب، امر تو ہوتا ہی وجوب کے لیے ہے۔ میں بچوں کو سبق سنا رہا ہوں، اب تو بوجھ آ گیا، کچھ نکلے گا ہی نہیں دماغ سے۔ تو قرآن مجید کی ان آیات سے ان کے غلط نظریات کی تردید ہوتی ہے۔ ایک آیت میں فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر، جب تک اپنے اختلافی مسائل میں آپ کے فیصلے پر عمل نہیں کریں گے یہ مومن ہی نہیں بن سکتے۔ تو قرآن یہ فیصلہ دے رہا ہے کہ حضور کی بات مانیں گے تو مومن بنیں گے، ورنہ یہ ایماندار ہی نہیں ہو سکتے۔ تو ان دلائل نقلیہ کی بنیاد پر بھی حدیث حجت اور قابل اتباع، اور کچھ عقلی دلائل بھی ہیں، ان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ حدیث کو حجت مانا جائے۔ چنانچہ ہمارے اساتذہ اور علماء فرماتے ہیں وہ انبیاء اعظام علیہم السلام جو ہر زمانے میں مختلف علاقوں میں تشریف لائے، ہزاروں انبیاء ایسے ہیں جن پر کوئی کتاب مستقل نازل نہیں ہوئی، کوئی صحیفہ نازل نہیں ہوا۔ تو اگر پیغمبر کا عمل، کردار، سیرت حجت نہیں تو ان انبیاء کی بعثت تو نعوذ باللہ بیکار جائے گی۔ ان کے پاس تو نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی صحیفہ ہے، تم نے تو صرف صحیفے اور کتاب اللہ کو ماننا ہے۔ تو ان کی شکل کیا ہوگی اتباع کی؟ یقیناً وہی ہوگی کہ ان کی بعثت، ان کی تشریف آوری، ان کا عمل، ان کا کردار، ان کی سیرت وہ بھی واجب الاتباع ہے۔ ان کی پیروی کرے گی امت تو وہ امت بھی کامیاب ہوگی۔ اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ انبیاء جن پر کوئی کتاب نازل نہیں، کوئی صحیفہ نازل نہیں، تو اگر حدیث حجت نہ ہو، پیغمبر کی بات اور عمل حجت نہ ہو، تو ان کی بعثت نعوذ باللہ فضول اور بیکار چلی جائے گی۔ اس لیے بھی ضروری ہے، جیسے میں نے عرض کیا، یہ شبہ کرتے ہیں ما علی الرسول الا البلاغ، بے رسول کا وظیفہ تو صرف پہنچا دینا ہے، تشریح کرنا یہ حضور کا کام نہیں ہے۔ اصل میں امت کی دو قسمیں ہیں، امت اجابت اور امت دعوت۔ یہ مبارک لفظ تو امت دعوت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ وہ نالائق کہا کرتے تھے کہ ہمیں منہ مانگے معجزے دکھاؤ، فلاں معجزہ متعین کر کے۔ تو ان کو جواب دیا گیا کہ میرے پیغمبر کا وظیفہ تو بات کو پہنچانا ہے، اپنی مرضی سے معجزے دکھانا یہ تو پیغمبر کا کام ہی نہیں ہے۔ ان کافروں کو یہ کہا گیا ہے، باقی امت اجابت کے لیے صرف بلاغ نہیں
بلکہ ایسے ایسے احکام پہنچانا جن کی اتباع بھی لازم اور ضروری ہے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ جب حضور کا وظیفہ ہی بلاغ ہے تو تشریح تو حضور کا وظیفہ ہی نہیں، یہ بات بھی بالکل بدیہی البطلان ہے۔ بسا اوقات یہ بھی کہتے ہیں اگر حدیث حجت ہوتی تو جیسے قرآن مجید لکھوانے کا آقا نے بڑا اہتمام فرمایا، صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں، مختلف چیزوں پر قرآن لکھوایا جاتا تھا، تو پھر حدیث کے بھی لکھوانے کا انتظام ہوتا، لیکن حدیث کے لکھوانے کا کوئی انتظام نہیں، بلکہ لکھنے سے تو آقا نے منع کیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری ہیں، ان کی روایت ہے، آقا نے فرمایا لا تکتبوا عنی، مجھ سے صرف قرآن مجید لکھو، قرآن کے علاوہ غیر قرآن نہ لکھو، اور اگر غیر قرآن کسی نے لکھ بھی دیا ہے تو اس کو مٹا دے۔ اگر حدیث حجت ہوتی تو پھر کتابت حدیث کا آقا خود اہتمام کرتے، انتظام کرتے، لکھنے کا حکم دیتے، لیکن آقا نے لکھنے سے منع کیا۔ معلوم ہوتا ہے حدیث حجت نہیں، یہ بھی خبیث اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن علماء نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ یہ ابتدائے زمانہ میں تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کرام کو منع کر دیا تاکہ قرآن و حدیث میں خلط ملط نہ ہو جائے، قرآن مجید کے الفاظ پورے کے پورے محفوظ ہو جائیں، اور جب حفاظت قرآن کا پورا انتظام ہو گیا تو پھر آقا نے حدیث لکھنے کی بھی اجازت دی۔ اس دوران بھی بعض صحابہ کرام کو اگر منع کیا ہے، لیکن بعض صحابہ کرام کو لکھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ جن کو لکھنے کی پوری صلاحیت تھی ان کو احادیث لکھنے کا امر بھی فرمایا، ہاں جن کو لکھنے کی ذرا صلاحیت کمزور تھی ان کو منع کر دیا کہ آپ لوگ نہ لکھیں۔ پھر یہ ہے کہ حدیث کے لکھنے سے منع کیا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پھر حدیث حجت نہیں ہے۔ کیوں؟ حدیث کے حجت ہونے کے لیے حدیث کا لکھنا کوئی ضروری نہیں، دراصل تو بات یہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ حدیث محفوظ ہو جائے، اور حفاظت حدیث جیسے کتابت کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، اسی طرح قوت حافظہ کی بنیاد پر بھی تو ہو سکتی ہے۔ اور الحمدللہ صحابہ کرام کے حافظے بڑے غضب کے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حافظے عطا فرمائے ان کی تو نظیریں ہی نہیں ملتی۔ آپ نے کئی واقعات پڑھے ہوں گے، مشکات والے ساتھی، دورے والے ساتھی پڑھ چکے ہوں گے کہ صحابہ کرام کے کیسے کیسے حافظے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کے حافظے کے بارے میں واقعہ لکھا ہے، مروان ابن حکم نے ان کا امتحان لینا چاہا، ان سے 100 حدیثیں سنی، اور ایک آدمی کو پس پردہ یا سامنے بٹھا دیا کہ ان حدیثوں کو آپ تحریر کرتے رہیں۔ سال گزرنے کے بعد پھر کہا میں وہی حدیثیں دوبارہ سننا چاہتا ہوں، آپ وہی حدیثیں اسی ترتیب سے سنائیں مجھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ٹھیک ہے، سال کے بعد وہی حدیثیں اسی ترتیب کے ساتھ سنائیں، جس نے پہلے لکھا تھا وہ اپنے مسودے کو دیکھتا رہا، ایک حرف میں بھی کمی بیچی نہیں۔ اندازہ لگاؤ حافظے کا، اتنا غضب کا حافظہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو عطا کیا۔ ابن شہاب زہری اس کا بھی امتحان لینا چاہا، ایک بادشاہ نے 400 حدیثیں اس کے سامنے پیش کی، اور کچھ مدت کے بعد کہتا ہے بھول گئی ہیں، مہربانی کرو دوبارہ سناؤ۔ انہوں نے دوبارہ سنائی تو ایک حرف کا بھی فرق نہ آیا۔ حضرت وحشی، لفظ وحشی تو وحشتناک ہے، لیکن اس کے کام اچھے بھی ہیں، شروع میں کام ایک خطرناک بھی ہو گیا، حضرت حمزہ کا قاتل بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اسلام کی دولت سے نوازا، مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے رسول کا ایسا عاشق بن گیا، اتنا محبت دل میں گھر کر گئی۔ آقا نے فرمایا وحشی
تیرا اسلام تو قبول ہے، لیکن میرا جی چاہتا ہے آپ میرے سامنے نہ بیٹھیں۔ آپ کے سامنے بیٹھنے پر آپ کی شکل دیکھتا ہوں تو مجھے چچا یاد آ جاتا ہے۔ اگر ہو سکے تو آپ پس پشت بیٹھیں۔ تو علماء نے لکھا ہے، روایات میں بھی آتا ہے، حضرت وحشی جتنا زمانہ زندہ رہے ایک لمحہ کے لیے بھی سامنے نہیں ہے، پس پشت بیٹھتے رہے۔ یہ عشق کا تقاضا تھا کہ جب میرے محبوب کو میرا پس پشت بٹھانا منظور ہے، میں اپنی خواہش پر کیوں عمل کروں؟ کسی اللہ والے نے اس کو فرمایا نا، اس ارید وصالہ و یرید ہجری، میں محب ہوں، میرا محبوب کچھ ارادہ کرتا ہے، میری خواہش کچھ ہوتی ہے۔ ارید وصالہ و یرید ہجری فاترک ما ارید لما یرید، میرے محبوب کی خواہش یہ ہے کہ پس پشت بیٹھے، میرا ارادہ تو یہ ہے میں محبوب کی گود میں بیٹھوں، تو میں نے اپنی خواہش کو اپنے محبوب کی خواہش پر قربان کر دیا۔ ساری زندگی سامنے نہیں ہے۔ حضرت وحشی، ان کا بھی غضب کا حافظہ تھا، بڑھاپا آ گیا تھا۔ دو آدمی آئے ان کو ملنے کے لیے، ان میں ایک تھا عبید اللہ ابن عدی، تابعی ہے، ان کے ساتھ ان کا ایک ساتھی بھی ساتھ آیا ملنے کے لیے۔ تو ساتھی نے کہا حضرت وحشی کو، جو بوڑھے ہو چکے تھے، کہ آپ اس شخص کو پہچانتے ہیں؟ حضرت وحشی نے اس عبید اللہ ابن عدی کو دیکھا، سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں پر بھی نظر ڈالی تو فرمایا میں ایک دفعہ عدی کے پاس گیا تھا، تو وہاں وہ عدی اپنا ایک بچہ لائے تھے، اس جوان کا پاؤں اس بچے کی شکل سے ملتی ہے، معلوم ہوتا ہے یہ وہی بچہ ہے۔ تو اندازہ لگاؤ، بچے کا پاؤں دیکھا، جوانی کی حالت میں اس پاؤں کی علامت کو دیکھ کر پہچان گئے اپنے حافظے کی بنیاد پر کہ یہ وہی بچہ ہے۔ اس غضب کا حافظہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ تو جب حافظے بھی قوی تھے تو پھر کتابت بالفرض نہ بھی ہوتی تو بھی حدیث تو حجت ہونی چاہیے، کیونکہ سینوں کے ذریعے سے وہ حدیث محفوظ ہو رہی تھی۔ پھر علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حدیث کے محفوظ کرنے کے لیے صرف کتابت اعلیٰ نہیں، بلکہ حافظہ بھی قوی ہو اور شوق بھی ہو، اس بات کو یاد کرنے کا شوق بھی ہو دل میں، اور صاحب کلام کی عظمت بھی ہو دل میں۔ اگر تین اسباب جمع ہو جائیں، کتابت نہ بھی ہو، حافظہ قوی ہو، شوق ہو اور صاحب کلام کی محبت اور عظمت ہو، تو پھر بھی اس کی ہر بات کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ صحابہ کا حافظہ تو تھا ہی غضب کا، ذہن میں آ رہا ہے۔ اس زمانے کے انور شاہ صاحب کا حافظہ دیکھ لو، ایک جگہ لکھا ہوا دیکھا ہے، 3 سال کی عمر میں حضرت انور شاہ صاحب کشمیری نے گھر میں اپنی والدہ کا ایک جملہ سنا، بعد میں اپنی کتابوں میں ان کو نقل بھی کیا ہے، سنا ہے، کیا گائے دودھ دینے سے رک گئی تو والدہ کہنے لگی گائے دودھ دینے سے بیٹھ گئی۔ ان کی عمر 3 سال تھی، کہتے ہیں میں نے اس وقت امی جان کو کہا امی جان کوئی بات نہیں، میں اس کو اٹھا دیتا ہوں، گائے اگر بیٹھ گئی ہے تو میں اس کو، اب 3 سال کی عمر میں یہ بات ہوئی، اور جوانی اور بڑھاپے کی حالت میں بچپن والی وہ بات 3 سال والی ابھی تک یاد تھی۔ اس زمانے کے حافظوں کا یہ عالم ہے، تو صحابہ کے حافظوں کا کیا عالم۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، غالباً نور العزا مصر کے کتب خانے میں دیکھی، دل چاہا میں چھاپوں، ان سے طلب کی، انہوں نے نہ دی، فرمایا آج رات مطالعے کے لیے تو دے دو۔ مطالعے کے لیے انہوں نے دی، رات کو مطالعہ کیا، کئی 100 صفحے کی کتاب ہندوستان میں آ کر اپنے مطالعے کے زور پر چھپوا دیا، ایک حرف میں بھی کمی بیشی نہیں۔ تو اس دور میں اگر حافظے اتنا قوی تھے تو صحابہ کے حافظے، تابعین کے حافظے، تو حافظے بھی قوی،
اور شوق بھی بہت زیادہ تھا۔ ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ نے کتنی محنتیں کی، مجاہدے کیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری میزبان پیغمبر ایک ہی حدیث کے حاصل کرنے کے لیے، بلکہ بعض علماء سے تو سنا ہے حدیث میں بھی شبہ پڑ گیا تھا، دوسرے صحابی ساتھی سے شبہ کو دور کرنے کے لیے سفر کیا، 1 مہینے کی مسافت طے کی۔ وہاں جا کر اس سے ملاقات ہوئی، عقبہ سے حدیث سن کر کے واپس آئے، اپنی سواری کا پالان تک نہ اتارا، کہا میں نے یہ سفر صرف حدیث کے لیے کیا ہے، اس کو میں کھوٹا نہیں کرنا چاہتا، دنیا کی کوئی غرض اس سفر میں حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ 1 مہینے کی مسافت، اتنا شوق، حافظہ بھی کبھی تھا، شوق بھی زبردست تھا، اور صاحب کلام کی عظمت کا کیا کہنا، ان کے دلوں میں آقا کی عظمت کتنا تھی۔ وضو فرما رہے ہیں، آپ تو خطیب لوگ ہیں ماشاءاللہ، خطابت کے جوہر دکھاتے ہیں، ہمارے سادے سودے الفاظ ہیں، وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اگر کسی کو پانی کا کوئی قطرہ مل جاتا ہے تو سعادت سمجھتا ہے، نہیں ملا تو دوسرے ساتھی کے تر ہاتھ پر اپنا ہاتھ گھما کر چہرے پر لگا رہا ہے۔ اسی لکشے کو اس کافر نے جو بات کرنے کے لیے آیا دیکھا تو واپس جا کر اپنی قوم کو کیا کہا، کہنے لگا میں نے حضور کے عاشقوں کو، محبین کو، صحابہ کو دیکھا، اللہ کی قسم میں نے کسی عاشق کو آج تک ایسے عشق اور محبت کا اظہار کرتے نہیں دیکھا جیسے صحابہ نے حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ تو صاحب کلام کی عظمت بھی ہے۔ ایک صحابی کے پاس ایک بال تھا، وہ فرماتے ہیں اگر دنیا کے سارے خزانے مجھے مل جائیں اور اس کے بدلے میں میرا بال لے لیا جائے تو مجھے یہ گوارا نہیں، سارے خزانے بھی ملیں تو میں بال دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو جب صاحب کلام آقا کے عظمت بھی ہے، حدیث یاد کرنے کا شوق بھی ہے، حافظہ بھی کبھی ہے، تو کتابت نہ بھی ہو تو حدیث محفوظ، اور الحمدللہ ایسے طریقے سے محفوظ ہیں۔ پھر محدثین نے جو فن اسماء الرجال نکالا، تقریباً 1,00,000 راویوں کے حالات درج ہیں، جن کی بنیاد پر حدیث صحیح، ضعیف، موضوع کی پہچان کرنا آسان۔ یہ خبیث لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے، وہ تو ظنی ہوتی ہے، کبھی کہتے ہیں موضوع حدیثیں ہیں، پہچاننا مشکل ہے، کبھی کہتے ہیں حدیثوں کا آپس میں تعارض ہے، ہم کس پر عمل کریں۔ ان ساری باتوں کے جواب الحمدللہ محدثین نے، علماء نے دیے ہیں۔ بہرحال بنیادی بات یہ ہے کہ احکام شرعیہ کو سمجھنے کے لیے جیسے مدار قرآن ہے، دین کا ماخذ قرآن کے بعد حدیث ہے، اس کے بغیر انسان عمل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں حدیث کی محبت بھی نصیب فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ کرے منکرین کو بھی ہدایت مل جائے۔ وآخر دعوانا